حذیفہ رحمان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی بہت شکریہ ستی صاحب. میں نے بہت بڑی جو ہے وہ شائستگی سے اپنے بھائی نیاز صاحب کی گفتگو سنی. جو باتیں مروت صاحب کر رہے تھے تو بالکل ایڈلسٹک اسکول آف تھاٹ کی باتیں ہیں، حقیقت سے بہت دور ہیں. اچھا، بھلا یہ نہیں مقصد ہے کہ مروت صاحب کی ٹھیک ہے کوشش اور نیت بالکل ٹھیک ہے. میاں نواز شریف صاحب ایک نیشنل لیول کے لیڈر ہیں، 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے. ان کے بارے میں پی ٹی آئی جو ٹرولنگ کرتی ہے، پی ٹی آئی جو گفتگو جس طرح کی زبان استعمال کرتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ڈیزل استعمال کرتے، کم از کم اسے واپسی تو اختیار کی، وہ الفاظ تو واپس لیے. اس صورتحال میں کیا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بانی تحریک انصاف پاپولر ہوں گے، پاکستان کے فارن پرائم منسٹر ہیں، میاں صاحب کا اپنا سیاسی قد کاٹ ہے. آپ ظرف کی بات کر رہے ہیں، ظرف کی کیا آپ نے ہمیں سزا دی؟ جب بانی تحریک انصاف 13 کی کمپین میں گرے، میاں صاحب ان کے پاس گئے اور 2 مہینے بعد الیکشن ہوئے، آپ نے 36 بنکچر کا الزام لگا دیا. پھر آپ کے مرضی کے سپریم کورٹ کے بینچ نے اس کی تحقیقات کی اور ناصر ملک صاحب کی سربراہی میں وہ نیل اینڈ وائٹ ہوا اور الیکشن کو کہا گیا کہ شفاف تھے. اس کے بعد میاں صاحب بنی گالا گئے اور بانی تحریک انصاف نے کہا کہ سڑک بھی کائنڈلی اگر آپ بنوا دیں تو میاں صاحب نے سڑک بنوائی. 1 مہینے بعد انہوں نے اسلام آباد میں چڑھائی کا اعلان کر دیا. بات یہ کہ ساری باتیں اگر یہ کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ایز آف ٹوڈے نہ ایسی کوئی تجویز ہے، نہ ہم یہ چاہیں گے. مجھے نہیں پتا میاں صاحب کا کیا فیصلہ ہوگا، لیکن ہم کبھی نہیں چاہیں گے بانی تحریک انصاف کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، جس طریقے سے وہ اپنے ہر خیر خواہ کو منہ میں ڈال لیتا ہے، جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں. میاں صاحب یا تو بانی تحریک انصاف کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ اس قسم کا آئے، ان کی جماعت کی طرف سے میاں صاحب کے متعلق میاں صاحب کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، ان کے لوگ آج بھی میرے شفیع اللہ جان صاحب تھے، وہ جو زبان استعمال کر رہے تھے، کیا آپ نے جس سے سالسی کروانی ہوتی ہے یا جس کا آپ یہ قد کاٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آپ اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں. اور ایک میں بات آپ کو آخری بتا دوں، دیکھیں جو بار بار بات کی جا رہی ہے، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مذاکرات کی بات کی، آپ پرموٹ کر رہے ہیں اس کو، مروت صاحب پرموٹ کر رہے ہیں، میں نے اس کو انڈورس کیا. لیکن تکلیف ہوئی نیازی صاحب جیسے لوگ اس طرح بات کرتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ بھئی آپ نے اس کو ایک بیانیہ بتا کر جیل میں وہ 2 سال سے قید ہے، پہلے اسے 14 سال سزا ہوئی، اب اس کو 17 سال سزا ہو گئی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپنی پچ پہ لا کر انہیں کھلا رہے ہیں. یہ مجھے ابھی شفیع اللہ جان کسی پروگرام میں کہہ رہے تھے. وہ بھئی بات یہ ہے کہ حقیقت پسندی پہ رہنا سیکھیں. ایک بندے کو آپ کی سزائیں ہو چکی ہیں، اگر بات چیت کرنی ہے اسی حکومت سے کرنی ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہم بھی مشکلات میں گئے تھے، لیکن جب ہم مشکلات میں گئے تھے ہمیشہ جو ہے جھکا ہوا درخت ہی پھلدار ہوتا ہے. آپ کی تو گفتگو میں لچک ہی نہیں ہوتی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو باتیں آج کی ہیں، کل یعنی اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ جو ٹویٹر ہینڈل کے اوپر گفتگو ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں نیازی صاحب کہ اچکزئی آج کے بعد جو بات بھی کریں گے ہم اس کو آن کریں گے اور لکھ کے دینے کو تیار ہیں. یعنی وہ مذاکرات کے معاملے میں بانی سے آگے کھڑے ہیں. یہ صرف آخری بات، بانی سے آگے کھڑے ہیں. یہ کبھی نہیں کہیں گے نہیں یہ الٹیمیٹ بات بانی کی ہے. بانی کا تو جب دل چاہے گا وہ چلتی ہوئی ٹرین سے دھکا دے دیں گے چکزئی صاحب کو، جس طرح مولانا فضل الرحمان کو ڈسون کر دیا، کبھی انہوں نے گنڈا پور کو ڈسون کر دیا، کبھی انہوں نے اپنے بیرسٹر گوہر کو ڈسون کر دیا. میں جواب لے لوں ذرا. بیرسٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ آپ کی رائے کیا ہے، یہ جو ٹویٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے؟ یہ آپ کی جانب سے اونرشپ ہے کہ ہاں جی ہم اس کو اون کرتے ہیں، یا پھر یہ بالا ہی بالا ہو جاتے ہیں جیسے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں یا باقی لوگ کہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہے کیا یہ سلسلہ؟ نہیں دیکھیں، بالا ہی بالا تو بندہ تب کہے نا کہ کسی ٹویٹ کا بعد میں خان صاحب نے تردید کی ہو. کانٹینٹ کو وہ اون کرتے ہیں، ظاہری بات ہے باہر کاغذ کوئی نہیں جاتا تو کوئی لکھ کے نہیں دے سکتا. تھاٹ پروسیس تو عمران خان کا ہی ہوتا ہے. عمران خان انہیں کچھ کہتے ہیں، گائیڈ لائن دیتے ہیں تو وہی ٹویٹس میں ٹرانسلیٹ. آپ بھی اون کرتے ہیں ان کے ٹویٹ کو جو کرتے ہیں عمران خان؟ دیکھیں ان کی سختی کو دیکھیں، وہ کیا جائز نہیں ہے سختی. دیکھیں کبھی پاکستان میں ہوا ہے کہ کسی شخص کی اہلیہ کو اس طرح سے پابند سلاسل کیا ہو خالی اسی وجہ سے کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہیں؟ پھر جس طرح کے کیسز بنائے گئے، دیکھیں آج دنیا ان کیسز پہ بات کر رہی ہے. یہ جو کیس ابھی توشہ خانہ 2 ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بڑے غصہ ہو رہے تھے جب ان کا فیصلہ سنایا گیا. کیا یہ کیس غلط بنے؟ مثال کے طور پر اگر ایک تحفہ ملا 2021 کے ان کے دورے کے اندر جس کی مالیت جو ہے وہ 8 کروڑ روپے بنتی ہے، آپ نے وہ جو گواہ تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں انعام اللہ صاحب نے کہا جو ان کے پرسنل سیکرٹری تھے کہ جی آپ نے اس کی ویلیو کم لگانی ہے، تو 50 لاکھ کی ویلیو لگا کے 29 لاکھ روپے اس کے پے کیے گئے. تو کیا یہ چیزیں جسٹیفائیڈ ہیں؟ یا اس کے اوپر سزا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ یہ تو ایک طرح سے. اور توشہ خانے سے متعلق تو جو ان گنت ایسے بیانات موجود ہیں جن کے اندر دونوں کی انوالومنٹ ہے. سیکرٹری کا جو
نہیں، خان صاحب کے جو ملٹری سیکٹری کا بیان اٹھا کے پڑھ ان کا بھی لینا، statement ہے، وہ yes. تو کہتے ہیں کوئی ریگولیرٹی کمٹ نہیں ہوئی. دیکھیں ہم کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ریٹ مرضی سے لگایا گیا. کیا حکومت کے اپوائنٹڈ ایویلیویٹر نے ایویلیویٹ نہیں کیا؟ کیا خان صاحب نے خود جا کے جیولری شاپ سے اس کی ایویلیویشن کرائی ہے تو بلیم کیا جائے؟ ادھر تو لوگ پوری کی پوری گاڑیاں کھا گئے ہیں. اور لیکن وہ ایویلیویٹر ہی تو یہ کہہ رہا ہے نا، وہ عباسی جو تھا ایویلیویٹر، نے آج تک وہ چلان بھی نہیں داخل کی ہے. I was being pushed by the guy انعام اللہ جو کہ ان کا پرسنل سیکرٹری تھا کہ جی آپ نے انڈر ویلیو کروانا ہے. میں I'm just telling you کہ اس کے اندر ایشو کیا ہے. انعام اللہ کتنے گریڈ کا افسر ہے جو پش کر رہا ہے؟ کیا کنسیڈریشن دی گئی، کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں اس طرح کی تو فرضی کہانی کسی سے بنا لیں. ادھر دیکھیں ہم اس چیز پہ بات ہی نہیں کر رہے کہ کروڑوں روپے کے توشہ خانہ کے تحائف اکراس دا بورڈ لے کے گئے ہیں. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو بلغاری سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا، اٹلی سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ وہاں کی جی ایڈمیسیبل نہیں ہے 1999 کے نیب آرڈیننس کے اکارڈنس سے ایف آئی اے نے جو ہے وہ پوسٹ آفس کا کردار ادا کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک چیز ایک طریقے کا غلط ہے، اگر پہلے غلط تھا، ڈیفرنٹ اور اچھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو وہ ظاہری بات ہے توشہ خانہ کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو چیز اس وقت غلط تھی، میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، نام اس پوزیشن میں ان کے نمائندے بیٹھے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ تو تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے. یو گائز ور سپوز ٹو بی ڈفرنٹ. سر لیکن یہ کیس اس طرح نہیں ہے، میں 1 منٹ میں ساری بات کر دیتا ہوں. یہ کنسیلمنٹ آف فیکٹس کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ ایک وائٹ کالر کرائم کیا گیا. نیریٹو بنانے کے ماہر ہیں. نیریٹو کیا بنایا کہ میاں نواز شریف، آصف زرداری، بے نظیر بھٹو جو تحائف لے کے جاتے تھے وہ 15% یا 20% پے کیا کرتے تھے. بھئی پے کیا کرتے تھے، لیکن اس کی اصل قیمت لگوا کر اگر مرسیڈیز گاڑی لی تو شاہ نواز نے اس کا ریٹ لگوایا اور جو اس کو 20% بنا وہ پے کر دیا. آپ نے کیا وائٹ کالر کرائم کیا کہ 8 کروڑ کی چیز کی قیمت آپ نے 50 لاکھ کر دی اور 29 لاکھ پے کر دی. اگر آپ 8 کروڑ کی چیز کی قیمت 20% کے حساب سے بھی پے کرتے اور آپ صاف شباب چلی والا نیریٹو نہ بناتے اور وہی قانون نہیں رہنے دیتے پرانے والا، تب بھی آپ کو 1 سے 1.5 کروڑ پے کرنا پڑتا. یعنی آپ کے خلاف اور تو ہم نے کوئی کیس نہیں بنایا. آپ نے پرائم منسٹر آفس میں اگر کوئی فنڈز کی میزرمنٹ کی، ہم نے کوئی کیس ایسا سامنے نہیں لے کر آئے. آپ کہہ سکتے ہیں ہم فکٹیشس کیس سامنے لے آئے. شوگر سکینڈل تھا، ہم نے کوئی ایسے فکٹیشس کیس آپ پہ نہیں بنایا. جو چیز آپ نے چوری کی ہے، آپ نے مس یوز کی اپنے اختیار کو اور ایک نیریٹو بنا دیا کہ میں توشہ خانہ میں 50% پیسے جمع کرا کر جا رہا ہوں. یہ قوم کو نہیں بتا رہے کہ میں نے قیمت جو اس کی 50 لاکھ کر دیا 8 کروڑ سے. اور بات کیا کریں گے، نواز شریف 96 میں گاڑی لے گئے تھے مرسیڈیز، وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کو اگر ہیڈ آف اسٹیٹ نے گاڑی گفٹ کی اور توشہ خانہ کے قانون کے مطابق اس کے 20% پیسے پے کر دیے اور اس کی ایویلویشن کس نے کی؟ جو ہے وہ مرسیڈیز کا آفیشیل ڈیلر جو ہے پاکستان میں شاہ نواز. گاڑی کا کوئی قانون نہیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں لکھی ہوئی کہ آپ یہ چیز نہیں لے سکتے. آپ نے 20% چیز لینی ہے. اچھا دوسری اس میں بات یہ کہ یہ ایک بالکل ایک لغو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ فلاں حکمران نے یہ کر دیا، فلاں حکمران نے یہ کر دیا. او بھائی آپ اپنا بتائیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ کیا ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں بندے نے مرڈر کیا اور اس کو سزائے موت نہیں تو مجھے بھی سزائے موت نہ دیں؟ اگر آپ اپنا پکڑا گئے اپنا جرم نہیں بتا رہے، اس کو فوراً شفٹ کر رہے ہیں دوسرے کے اوپر. شیر افضل مربت صاحب مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا کہ اس وقت ایک جانب کوٹ لکھپت جیل کے اسیران ہیں، دوسری جانب آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے اکثر بات کرتے ہیں کہ وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے، اور ابھی یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک دفعہ پھر سے ریلیف ملا. ان کی جانب نظریں بھی ہیں، کچھ لوگ ایکٹیو بھی ہیں، فواد چودھری صاحب، پھر عمران اسماعیل صاحب. اور یہ تو کیا ان کا کیا آپ کو سٹیٹس دکھائی دے رہا ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی سپیس ہے اس وقت؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں جو شک کی فضا ہے، ہر وقت ہر چیز، ہر فعل، ہر آدمی پہ شک کیا جاتا ہے. ان کی 5 مسلسل بریتیں جو ہیں، جس طرح میرے بھائی عمیر نیازی صاحب نے کہا کہ وہ کراچی میں تھے بالکل، لیکن اسی نوعیت کا کیس تو عمر ایوب خان کا بھی تھا، شبلی فراز صاحب کا بھی تھا، جو ہماری پارلیمانی لیڈر تھی خاتون وزیر صاحبہ کا، ان کا بھی تھا. 5 مسلسل کیسز میں بریت جو ہیں، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن تصور ہوگی. ایک چیز